السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس نشست میں ہم ارکان ایمان کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے۔ ایمان جو کہ ہمارے سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان کی درستگی پر ہے۔ ایمان، اس کی حیثیت بنیاد اور فاؤنڈیشن کی ہے۔ ایمان یہ بنیاد ہے تمام اعمال کی قبولیت کے لیے۔ اگر کسی کا ایمان درست نہ ہو اور وہ عمل جتنا چاہے کر لے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے اس عمل سے اسے فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اعمال کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر ایمان درست ہو تو اس کا عمل چاہے تھوڑا بھی ہو، وہ اس کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ آئیے آج کی اس نشست میں ہم اسی اہم نکتے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہیں گے کہ ہم ایمان اور عقیدے کی جب بات کرتے ہیں تو ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان جو قلب و دماغ کے اندر آدمی قبول کرتا ہے، جس کو عقیدہ کہہ لیں، فیتھ کہہ لیں، بیلیف کہہ لیں، جو آدمی کا یقین ہو جائے جس پر، جس کو وہ اپنے دل کی گہرائی سے قبول کرے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید کا اقرار، زبان سے بھی اقرار، دل کی گہرائیوں سے بھی ہم اس کو قبول کریں اور ہمارے اعمال بھی اس کا ثبوت فراہم کریں۔ اسی لیے کہا گیا یہ تینوں چیزوں کی مطابقت ضروری ہے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل بالارکان، کہ ایمان کی درستگی کے لیے زبان سے اقرار اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی کسی معنوں میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور پھر اس کو دل میں ہم قبول کریں، اس کی عظمت کو دل میں بٹھائیں، پھر اپنے اعمال کے ذریعے سے اس کا مظاہرہ بھی کریں۔ ایمان کے لیے دو بنیادی باتیں ہیں۔ پہلے آپ اس بات کی تردید کریں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کو قبول کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو تو قبول کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، مگر شرک کی تردید نہیں کرتے۔ یہ ایمان کی ایسی شکل ہے جو قابل قبول نہیں۔ یعنی اللہ کی توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ شرک کا انکار بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، اور جس کی عبادت کی جائے وہ سب کے سب غلط ہیں۔ تو شرک سے براعت یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئیے اس موقع پر ہم، جبکہ ایمان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، ایمان کی جو بنیادی اجزاء ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہو جائے۔ ایمان، اس کے سمجھیے کہ 6 ارکان ہیں۔ جیسے ارکان اسلام ہیں 5، یعنی شہادتین، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم اور حج، یہ پلرز آف اسلام، ارکان اسلام ہیں۔ اسی طرح سے ارکان ایمان بھی ہیں جن کی بنیاد پر ایمان کی قبولیت کا دار و مدار ہے، اور 6 ارکان ایمان ہیں، پلرز آف ایمان یا آرٹیکلز آف ایمان کہہ لیں آپ۔ اور پہلی چیز اس میں ایمان باللہ، پھر ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، اور ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، کہ ایمان اللہ تعالیٰ پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، انبیاء کرام پر، اور یوم آخرت اور بعث بعد الموت، پھر اس کے بعد قضاء و قدر پر۔ یہ 6 ایمان کے بنیادی اجزاء ہیں، ارکان ہیں۔ اس میں سے ایک ایک پر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے تاکہ بات مزید کلیئر ہو سکے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید مگر سمجھے بغیر، اللہ پر ایمان کی بات تو کرتے ہیں لیکن سمجھے بغیر، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ توحید کو تسلیم کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ان کا ایمان ہے۔ ان کے حوالے سے میں صرف ایک لطیفہ یا ایک واقعہ ہے جو لطیفے کے انداز میں پیش آیا،
کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے وجود کے مخالف ہیں۔ میں ان کے لیے آگے بات چلنے سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک موقع پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ کسی نے گفتگو کی، مناظرہ کرنا چاہا، ڈیبیٹ، اور وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ٹائم، تاریخ سب مقرر ہو گئی۔ جناب امام صاحب جو ہے اپنے ٹائم سے تھوڑی تاخیر ہو گئی، ان کو نہیں پہنچے، یہ پلان تھا ان کا۔ جب ویٹ کرتے رہے، وہ انتظار کرنے کے بعد دیکھا کہ امام صاحب نہیں آئے، شور مچا دیا گیا کہ امام صاحب غائب ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو وہ ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ اب اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ جب وقت ہو گیا تو بڑی تیزی کے ساتھ امام صاحب تشریف لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو چاہتا تھا کہ وقت پر پہنچوں، مگر ایک عجیب سا واقعہ پیش آ گیا۔ جب میں آ رہا تھا دریا کے کنارے کچھ عجیب سا واقعہ ہوا۔ کہا کیا بات ہو گئی، کس کی وجہ سے آپ کو اتنی دیر لگی؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ مختلف درخت تھے وہاں پر، اچانک وہ درخت کٹنا شروع ہو گئے، ان کی لکڑی خود سے خود کٹتی چلی گئی، اور اس کے بعد وہ لکڑی جڑتی بھی گئی۔ پھر اس کے بعد ایک کشتی بوٹ کی شکل بن گئی اس کی، اور وہ کشتی دریا میں گری جا کر، اور جیسے ہی دریا میں گری وہ بہنے لگی جیسے باقاعدہ کشتی تیرتی ہے۔ تو سننے والے نے کہا کہ امام صاحب، ہم نے تو آپ کو بڑا بزرگ سمجھا تھا، آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں؟ کیا ایسے ممکن ہے؟ بھلا کبھی یہ ہوا ہے کہ درخت کی لکڑی اچانک خود سے کٹ گئی ہو، اور پھر اچانک خود سے کشتی میں بدل گئی ہو، اور پھر وہ کشتی خود سے بہنا شروع ہو گئی ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کیوں، کیا مشکل ہے اس کے اندر؟ انہوں نے کہا کسی کے بنائے بغیر، لکڑی کاٹے بغیر، اس کو درست کیے بغیر کیسے یہ آپ سے آپ کشتی بن سکتی ہے؟ تو امام صاحب نے پوچھا کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ تو اس نے کہا بالکل ناممکن ہے۔ تو پھر امام صاحب نے کہا مناظرہ ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ کیسے ہوا؟ ابھی تو ڈیبیٹ تو شروع نہیں ہوا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ ہو گیا۔ کہا کہ جناب والا، اگر ایک چھوٹی سی کشتی اپنے آپ سے نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی دنیا اور کائنات کسی کے بنائے بغیر خود سے بن گئی؟ کوئی بنانے والا نہیں ہے اس کا۔ اسی پر تو ڈیبیٹ تھا، اور یہ بات خود آپ کی زبان سے میں نے ثابت کر دی کہ اس دنیا کو چلانے والا ایک ہے، اس کے بغیر یہ دنیا نہیں، ایک کشتی نہیں بن سکتی تو پوری دنیا خود سے کیسے چلے گی؟ اس کے بعد دیکھیے کہ ہر ذرہ ذرہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کا بنانے والا موجود ہے، اور اگر کوئی نہ بنائے تو یہ دنیا چل نہیں سکتی، اس کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر عقلی اور نقلی سائنٹیفک اتنے دلائل ہیں کہ مزید اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے اس کے بعد توحید کی اقسام پر ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور اس سے متعلقہ جو امور ہیں، اس کو ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جس کو توحید کی تین قسمیں کہا جاتا ہے۔ ایک توحید ربوبیت، دوسرا توحید الوہیت، اور تیسرا توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، چلانے والا، اس کا کنٹرولر یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں جو عالمین کا رب ہے، چلانے والا، ان کو پروردگار، ان کا کنٹرول کرنے والا۔ اور یہ ہے توحید ربوبیت کہ سب چیزوں کو کنٹرول ایک اللہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی موت دینے والا، وہی نظام چلانے والا، وہی سسٹم کو قائم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری قسم ہے توحید الوہیت، جس کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں، یعنی اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ میرا سجدہ، میری نظر، میری نیاز، یہ ساری چیزیں صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور یہی وہ توحید کا مشکل ترین نقطہ ہے جس پر انبیاء کرام علیہم السلام نے بڑی کوشش بھی کی اور قوموں کی طرف سے ان کی مخالفت بھی ہوئی۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا فوکس یہ رہا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا اور پرستش نہ کرو۔ اسی پر ریئیکشن بھی ہوا، اسی پر رد عمل بھی ہوا۔ پیدا کرنے کی بات جہاں تک تھی، عرب کے لوگ اس کو مانتے تھے مشرکین ہونے کے باوجود، مگر ایک اللہ کی جہاں عبادت کی بات تھی
وہاں وہ لوگ مختلف قسم کے اپنی طرف سے معبود بنائے ہوئے تھے۔ تو توحید الوہیت کا مطلب صرف ایک اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے۔ ناظرین، یہاں دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ زندگی آزمائشیں لے گی، مشعل راہ ساتھ لے کے چلو۔ دلوں کے ٹینشنوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مضمر ہے۔ مکمل راہبری، کامیاب سرپرستی، شریعت نے ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھو، مضبوط ارادے، اپنے سے اعلیٰ انسان کو دیکھو، اور دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ عبدالعظیم عمری مدنی۔ آپ اگر اس ایک تعلیم نبوی کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے، تمام ٹینشنوں سے چھٹکارا پائیں۔ مومنین کے پاس ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے مواقع بے پناہ، کیونکہ نگرانی کر رہی ہے ہر جگہ مشعل راہ۔ ہر پیر رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ انسان کی سیرت، مبارک کاپڑی سے جانیے زندگی کی بصیرت، وقار اور عزت، کامیابی و نصرت۔ آئیے جانیں اس کی حقیقت۔ زندگی اور آخرت کی سچی کامیابی کے لیے حاصل کیجئے دینی معلومات ہر قسم کی، روشنی علم کی، مبارک کاپڑی کے ساتھ۔ ہر پیر، بدھ اور جمعہ شام 6 بجے اور دوبارہ صبح 9 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Courage it takes to stand up for what you believe in. Courage it takes to be true and righteous. Courage it takes to dare and answer your questions, be they social, political, economic, educational, or religious. To get clear and convincing answers, Test your courage and question me in Dare to Ask. Dare to Ask اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ ایک پیدا کرنے والا موجود ہے اور وہی اس کو کنٹرول بھی کر رہا ہے۔ توحید کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں، ہمارے اعمال قابل قبول نہیں۔ توحید کی 3 قسموں پر بات ہو رہی تھی۔ توحید ربوبیت کہ پیدا کرنے والا، کنٹرول کرنے والا ایک ہی رب ہے۔ توحید الوہیت جب پیدا اس نے کیا تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، بندگی بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ میری عبادت، میرا سجدہ، میری نظر، میری نیاز، یہ ساری چیزیں ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ رب العالمین کی کچھ صفات ہیں، ایٹریبیوٹ، اور اس کے کچھ نام ہیں جس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے مختلف بہترین نام ہیں، آپ اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے یاد کر سکتے ہیں۔ اس کی صفات ہیں جیسے رحمان، رحیم، غفار، رزاق، الحی، القیوم وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں اس کے بارے میں 1-2 باتیں ذہن میں رہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی صفات جیسے اس کی شان ہے اس کے مطابق ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جیسے میرے ہاتھ ہیں، نہیں، میرے ہاتھ تو محدود ہیں، اس کی صلاحیت اور فنکشن بھی بڑا لیمیٹڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صلاحیت ہے اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے، وہ میری طرح کے نہیں ہیں۔ اس لیے ایک اصول یاد رکھیے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے کائنات کے اندر، اس کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے، کیا دونوں ایکول ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے اور وہ زمین کے اوپر چلنے والی سیاہ رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کو بھی دیکھ رہا ہے۔
ہم نہیں دیکھ سکتے کہ یہ ڈور کے باہر کیا ہے، دیوار کے باہر کیا ہے، تو اس لیے دونوں میں مماثلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اپنی شان کے مطابق، تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا نقطہ اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسماء اور اپنی صفات کا جیسے تذکرہ کیا، ہم اس کو ہو بہو ویسے ہی قبول کریں گے۔ اپنی طرف سے تعویلات کرنا، ٹویسٹ کرنا، اپنی طرف سے اس کو آگے پیچھے کرنا، یہ انسان کو اس اونچے درجے سے نیچے گرا دے گی۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے بیان کی گئی ایز اٹ از اس کو تسلیم کرنے کے پابند ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام توحید، اس کی 3 قسمیں: توحید ربوبیت، پیدا کرنے والا، کنٹرول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ اس کی صفات ہیں، وہ جو بھی کر رہا ہے یہ اس کے کام ہیں۔ توحید الوہیت، صرف عبادت اور بندگی اسی کی کرنی چاہیے۔ توحید اسماء اور صفات، اس کی کچھ نام ہیں، اس کی صفات ہیں، یہ جیسے بیان کیا گیا اسی طریقے سے اس کو ہم قبول کریں گے۔ تو ایمان کی یہ پہلی شکل ہوئی، یعنی پہلا جز یا رکن، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جو ملائکہ کے حوالے سے ہے، ایمان کی یہ تفصیل قرآن کریم میں اور احادیث میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ قرآن کریم میں جیسے سورہ بقرہ کی ایک جو بہت مشہور آیت ہے، آیت نمبر 177، اس کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا، اس میں اکثر باتوں کا: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی اس کے اندر 5 باتیں بتائی گئیں، اور صحیح احادیث کے اندر اس کا کچھ اور چھٹا تذکرہ بھی کیا گیا، جو کہ حدیث جبرائیل کے طور پر مشہور ہے، جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق، اسلام کے متعلق، قیامت کے متعلق مختلف سوالات کیے۔ اس میں ایمان کے بارے میں جو سوال کیا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے یہی فرمایا: اللہ تعالیٰ پر تمہارا ایمان ہو، ملائکہ پر اور کتب پر، یعنی آسمان سے نازل ہونے والی ہدایت کے لیے کتابوں پر، انبیاء کرام پر جو مختلف اوقات میں تشریف لاتے رہے، اور اسی طریقے سے یوم آخرت پر کہ ایک دن مرنا ہے اور اس کے بعد تمام انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا رب العالمین کے دربار میں، حساب و کتاب کے لیے ان کو پیش کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد قضاء و قدر، یہ وہ 6 چیزیں ہیں جس کا حدیث جبرائیل کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو پہلا جو حصہ ہے وہ ایمان باللہ کا ہے، اس کے بعد ایمان بالملائکہ، ملائکہ یعنی فرشتے، اینجلز، کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں سے فرشتے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں۔ یہ ایسی نورانی مخلوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ وہی کام کر سکتے ہیں، اس سے آگے پیچھے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ملائکہ کی تعداد سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ ملائکہ جو ڈیوٹی ان کو دی جائے وہ ایز اٹ از بجا لانے پر پابند ہیں۔ ملائکہ یہ محکوم ہیں اور اللہ تعالیٰ حاکم ہے۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے پارٹنر نہیں، اس کے شریک نہیں، اس کی بیٹیوں یا اس کے اور کسی طرح کی رشتہ داری ان کے ساتھ نہیں ہے، جیسے بعض زمانے جاہلیت میں لوگ سمجھا کرتے تھے۔ نہ ہی ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی معاملے میں کوئی شرک ہے، بلکہ ملائکہ مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور وہ پابند ہیں کہ جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ایز اٹ از وہ کام بجا لائیں۔ ملائکہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، کھانا پینا، سونا جاگنا جیسے ہماری ضروریات ہیں، ایسے ملائکہ کی نہیں ہے۔ اور پھر ملائکہ کے متعلق چونکہ یہ غیب کا مسئلہ ہے، ہمیں جتنا علم دیا گیا اس سے زیادہ ہم آگے نہیں جا سکتے۔ ملائکہ ان کے مختلف جو نام ہیں وہ بتا دیے گئے، اور اکثر و بیشتر ان کی کچھ صفات بیان کی گئیں، باقی کو ہم نہیں جانتے۔ جیسے حضرت جبرائیل ہیں جو انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں جن کے ذمے کچھ کام لگائے گئے ہیں، جیسے بارش کا سسٹم ہے یا غلہ پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ۔
اس طرح کی کچھ ڈیوٹیز ان کے حوالے کی گئی ہیں۔ اسی طرح اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جو سور پھونکیں گے قیامت کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو میدان محشر بپا ہوگا۔ تو یہ چند فرشتے ہیں جن کے موٹے موٹے چند نام ہمیں بتائے گئے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا گیا، جیسے کرامن کاتبین، ایسے آنریبل، معزز اور محترم فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ مقرر فرمائے ہیں کہ وہ جو کچھ کام کر رہا ہے اس کو ریکارڈ کیا جائے، خیر کا کام ہو یا شر کا کام ہو، وہ فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور وہ فرشتے ایز اٹ از جیسے کر رہے ہیں ویسے ہی ریکارڈ کریں گے، نہ اس میں کوئی کمی نہ اس میں کوئی زیادتی اپنی طرف سے کریں گے، اور بہت ہی معزز اور بہت ہی امانت دار وہ فرشتے ہیں جن کے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جن کو ہم منکر نکیر کے نام سے جانتے ہیں، کہ انسان کی موت ہو جائے اس کے بعد جو اس کے ساتھ پہلا پیپر طے ہوگا کہ وہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، جو اس سے 3 سوالات کریں گے، وہ 3 سوال کرنے کے لیے قبر میں یا اس کے متعلقین جو بھی اس کا حشر کریں گے مرنے کے بعد، جب وہ مر جائے گا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، اس سے جو سوالات کیے جائیں گے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی یہ ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے اور مختلف فرشتے ہیں جن کی مختلف قسم کی ڈیوٹیز لگائی گئیں، مگر ایک بات اچھی طرح ذہن میں رہے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ فرشتوں کے بارے میں یہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ شاید فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جن کی تردید کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو نہ بیٹوں کی ضرورت ہے نہ بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ توحید کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی جو چھوٹی صورتیں بہت اہم رول رکھتی ہیں، ان میں سے جیسے قل هو اللہ احد جو کثرت کے ساتھ ہم لوگ پڑھتے ہیں، کاش کہ ہم اس کے ترجمے کو بھی سمجھتے، اس کے مطلب کو بھی اخذ کرتے۔ تو اس کے اندر بھی قل هو اللہ احد میں ان ساری چیزوں کی تردید کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کوئی محتاجی نہیں ہے کہ کسی کی اس طرح سے مدد لے، یا اسی طرح نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کے کوئی والدین ہیں، اور اسی طرح کوئی اس کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے اکیلا ہے اور وہ لا شریک ہے۔ تو اس طرح قل هو اللہ احد بظاہر دیکھنے میں ایک چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس کی تعلیمات پر غور کیا جائے تو تمام چیزوں کا گویا کہ خلاصہ اور احاطہ اس کے اندر اچھی طریقے سے کر دیا گیا۔ تو ملائکہ پابند ہیں، جس کام کی ذمہ داری ان کے حوالے کی جائے وہ کام وہ اسی طریقے سے بجا لاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کام وہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد کتب، اللہ تعالیٰ نے مختلف کتابیں نازل فرمائیں، اور ان سب کتابوں کا اگرچہ کہ زمانہ الگ الگ تھا مگر مقصد ایک تھا کہ انسانوں کی ہدایت کا سامان فراہم کریں۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے جو انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا، بعض انبیاء کرام کو، بعض رسولوں کو کتابیں دی گئیں، کچھ کتابوں کے نام بتا دیے گئے، اور کچھ صحائف بھی نازل کیے گئے، صحف ابراہیم و موسیٰ جیسے کہا گیا کہ بعض انبیاء کرام پر کچھ اس طریقے کے صحیفے بھی نازل کیے گئے، اور ان سب کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کی ہدایت کی جائے۔ وقتاً فوقتاً جو کتابیں نازل ہوئی ان میں سے چند جو بہت مشہور ہیں، قرآن مجید سے پہلے 3 کتابیں، تورات، زبور، انجیل۔ تورات یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر یہ نازل ہوئی قرآن کریم سے پہلے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے آخری کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم آخری ہدایت نامہ ہے۔ قرآن کریم کے بعد کوئی اور کتاب آسمانی دنیا سے نازل ہونے والی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہے۔ کیسے قرآن کی حفاظت کی جا رہی ہے اور قرآن کریم کی تعلیمات کس طریقے سے ابدی ہوں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں اس کا تذکرہ کریں گے، تاکہ ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں کہ قرآن کریم کی حفاظت کیسے کی گئی۔ تو بہرحال اس وقت جو گفتگو ہوئی، ایمان کے جو چند اجزاء بتائے گئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اس سلسلے کی باقی جو باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔